السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 101 میم الف۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد احمد۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک پروگرام لے کر۔ ہمارے کروڑ شہر کی ایک مسجد ہے النور المعروف بھڈے والی مسجد، وہاں پر پیر حبیب اللہ صاحب نقش بندی جھنگ والے، جھنگ کے جو پیر معروف اور مشہور پیر ہیں، پیر حافظ ذوالفقار نقش بندی صاحب، اس کے خلیفہ مجاز ہیں پیر حبیب اللہ۔ ویسے ان کا تعلق کرک سے ہے، کرک کے پٹھان ہیں، اور جھنگ سے جھنگ کے جو بڑا مہد الفقیر ادارہ ہے، وہاں پر یہ اپنے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ بہت ماشاءاللہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، نیک انسان ہیں، اور بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں اللہ والے ہیں۔ تو وہ آ رہے ہیں، ان کا پروگرام ہے ادھر النور مسجد میں، ہمارے کروڑ شہر میں۔ تو اس پروگرام کے سلسلے میں آپ کے سامنے اس ولاگ کو لے کر آیا ہوں۔ میں وہاں جاؤں گا، وہ پورے کا پورا ولاگ بنا کر آپ کو دکھاؤں گا۔ ناظرین محترم، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے، گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ بھی پریس کر دیں، تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ما آسفونا انتقمنا منهم وقال تعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کو گناہ کہتے ہیں، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بندوں سے انتقام لیتا ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے، ٹھوس اور قطعی ضابطہ ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، ان لوگوں نے جب ہمیں ناراض کیا ہے، ہم نے ان سے انتقام لیا ہے۔ اللہ تعالی ضرور بھی ضرور بندوں سے انتقام لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی کے انتقام کی تدبیریں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جس بندے سے انتقام لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہوں۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بیماریاں، قرضے، لڑائی جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، ہزار مسائل جب بندے کو درپیش ہوتے ہیں تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے پڑوسیوں نے ہم پر کچھ کیا ہوا ہے، یہ چچی نے کچھ کیا ہوا ہے اور پھوپھی نے کچھ کیا ہوا ہے، یعنی اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ میرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ مجھ سے انتقام لے رہا ہے، ہمیں اس طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔
میرے بھائیوں، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ اللہ ذو انتقام ہے، اللہ ذو الجلال ہے، اللہ ذو الاخذ پکڑنے والا ہے، گرفت میں لینے والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ سے بعد میں معافی مانگ لیں گے تو آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے بندہ آخرت کے عذاب سے تو بچ جاتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالی عذاب کی ایک جھلک اس کو دکھاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کو ڈبل جنتیں ملتی ہیں۔ ایک جنت تو آخرت میں ملے گی، ایک دنیا میں اس کو جنت کے مزے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو اپنے اعمال کی سزا آخرت میں مل کے رہے گی، تاہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سزا کی ایک جھلک دکھا دیتے ہیں، یہی دنیا اس کے لیے جہنم کدہ بنا دیتے ہیں۔ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ابن عطا، میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو کہ وہ جتنا کر سکتے ہیں میری نافرمانی کریں، میں ان کے لیے اس دنیا کو جہنم کا نمونہ نہ بنا دوں تو مجھے رب نہ کہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی۔ قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں، ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے یہ مثالیں پیش کی ہیں، جا بجا سابقہ اقوام کی واقعات بیان کیے ہیں، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی تو میں نے کیسے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان اور سیلاب کو مسلط کر دیا، وہ تنکوں کی طرح پانی کی سطح پر بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر سخت چیخ کو مسلط کر دیا گیا، وہ چیخ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب بادل آتے ہوئے نمودار ہوئے، قوم خوشی منا رہی تھی، بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی، لیکن انہی بادلوں سے ان پر آگ برسائی گئی، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی پوری بستی کو زمین سے اٹھا دیا گیا، آسمان تک پہنچا کے الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ فرعون کو اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔
قوم عاد پر ایسی تند و تیز ہواؤں کو مسلط کر دیا گیا، ان ہواؤں نے ان کو پٹخ کے رکھ دیا، کھجور کے لمبے تنوں کی طرح زمین پر گرے پڑے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ بنی اسرائیل کو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اور آج امت مسلمہ من حیث الامت، یا ہم میں سے ہر بندہ جو مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی میرے بھائیوں؟ میں کوئی ضعیف حدیث کی بات تو نہیں کر رہا، میں کسی بزرگ کا الہام تو تمہیں نہیں بتا رہا، میں تو قرآن عظیم الشان کی بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے یہ واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں کہ ان واقعات کو پڑھیں، ان سے عبرت حاصل کریں، اور ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی درست کر دیں، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ہی ہمت اور صلاحیت یا اپنے وسائل کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کر لیں گے، تو پھر یاد رکھنا جو بندہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو اس کو ہم بے وقوف اور پاگل کہتے ہیں۔ حالات کا مقابلہ کریں گے، کئی مرتبہ کہا جاتا ہے حالات کا مقابلہ کریں گے، اور حالات کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ کئی مرتبہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیا والوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس تو چھوٹے مسئلے ہیں، جس بڑے کا دروازہ میں کھٹکھٹا رہا ہوں وہ بیچارہ بڑے مسائل کا شکار ہے، وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا، وہ میرے مسائل کیا حل کر دے۔ جس بندے کے پاس جائیں گے پریشانی کا اظہار کرے گا، جس بندے کے پاس جائیں گے دل کا دھکڑا سنائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس رب کی طرف متوجہ ہو جائیں جس کے اپنے کوئی مسائل نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہر دوسرا بندہ جو پریشانی کا شکار ہے، حالات کا رونا رو رہا ہے، اولاد کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، صحت کے مسائل ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ مسائل کیوں پیدا ہو چکے ہیں؟ اس کی جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ بھائی ایک آدمی کو نزلہ ہو گیا، ڈاکٹر نے دوائی دی دی، 2-4 دنوں کے بعد پھر نزلہ ہو گیا، پھر دوائی دی دی، آخر کار ڈاکٹر بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ہر 2-4 دنوں کے بعد نزلہ ہوتا کیوں؟ اصل جڑ کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اوپر سے آپ مسائل حل کرنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں، جب تک ہم مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اعمال ایسے ہیں، اگر تم لوگ ان 5 اعمال میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تمہیں 5 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ پھر فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر طاعون کو مسلط کر دے گا، اور ایسی بیماریاں، ایسی وبائیں ان میں آئیں گی کہ ان کے آبا و اجداد کے زمانے میں ان بیماریوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج آئے روز نت نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، ڈاکٹر پریشان اور معالجین پریشان۔ پھر فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ختم نہ ہونے والی بھوک اور قحط کو مسلط کر دیتا ہے، اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آج ختم نہ ہونے والی بھوک، قحط ہی قحط ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اوپر سے ظالم حکمران ہیں جنہوں نے قوم کو
راحت اور سکون پہنچانے کی بجائے اور زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ 14 صدیاں پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت بیان فرمائی تھی، اور پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں جانور نہ ہوتے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، تمہیں تو بارش کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے اس عہد اور وعدے کو بھلا دیتی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، جو دشمن ان کا مال زبردستی چھین کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ صرف دیکھتے ہیں۔ اور پھر 5ویں بات فرمائی کہ جب کسی قوم کے حکمران کتاب اللہ سے ہٹ کے فیصلے کریں گے، جب کسی قوم کے حکمران قرآن مجید سے ہٹ کے اپنے فیصلے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دے گا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے، اور خود ان کا وجود ان کی اپنی قوم کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہوگا۔ قرآن مجید کو چھوڑ کے جب ہم نے غیر لوگوں کے قانون کو بطور نظامی زندگی کے اپنایا، ہمارے حکمرانوں نے یہ کام کر لیا، پھر اللہ رب العزت نے انتشار اور افتراق میں اس قوم کو لپیٹ میں لے لیا۔ 75 سال ہو چکے ہیں اور ہم نے اس قوم کے اندر وحدت کبھی نہیں دیکھی، انتشار ہی انتشار دیکھا ہے۔ پھر 1971 میں جب انتشار بڑھ گیا تو پہلے تو ملک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اب جو بچہ کچا حصہ ہے اس کا بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا، آج گیا تو ہر بندہ مایوسی میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے حکمران قرآن مجید کو چھوڑ کے فیصلہ کریں گے تو آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ باہم دست و گریبان ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کہتے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، اسی میں ہماری زندگی گزر گئی۔ قوم کی کسی کو پرواہ نہیں کہ قوم کا کیا حال ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے کہ نہیں چھوڑوں گا تو نہیں چھوڑوں گا، تو اینا رو نہیں دوں گا تو یہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے تمام تر اعمال، ہمارے تمام تر کرتوت ہمارے اوپر برے حالات کی صورت میں مسلط ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصْفَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوت ایسے ہیں، اس کے نتیجے میں تم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے حالات خراب کر دیے اور فلاں نے حالات خراب کیے اور فلاں نے خراب کر دیے۔ قرآن مجید نے سب کی نفی کر دی ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ حالات کس نے خراب کیے ہیں؟ مہنگائی کیوں آ چکی ہے؟ جان کیوں غیر محفوظ ہے؟ لوگوں کی عزتیں کیوں لٹ رہی ہیں؟ لوگوں کے مال کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی؟ حالات کیوں ناگفتگو ہو چکے ہیں؟ قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں پہلے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اپنے اعمال لوگوں کے بگڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فساد برپا ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پریشانی اور اپنے مسائل کی جڑ کو سمجھیں کہ ہمارے مسائل کی اصل بنیاد کیا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے بھی سکون پا سکتا ہے، اللہ سے دشمنی مول لے کے بھی کوئی بندہ میٹھی نیند سو سکتا ہے۔ حرام ہے سکون اس شخص پر جس نے اپنے پیارے اللہ کو ناراض کیا۔